السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آشا کرتی ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ دوستو، آج آپ اس پیغام کے ذریعے جانیں گے کہ اشراق کی نماز ادا کرنے کا مکمل اور درست طریقہ کیا ہوتا ہے۔ ہم سبھی مومنوں کے لیے سب سے افضل اور اعلیٰ تحفہ جو خدا نے دیا وہ نماز ہے۔ اس تحفے کو قبول کرنے یعنی نماز ادا کرنے سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ ہم سبھی کو ہر وقت اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ ہمیں اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ ہم سبھی کے لیے ہر روز تو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کا حکم ہے، لیکن کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جسے پڑھ کر ہم زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی اس پیغام میں ایک ایسی ہی عالیشان اور برکت نماز کا طریقہ بتائیں گے جس کی فضیلتیں بے شمار ہیں، جس کی اشراق کی نماز کے نام سے جانتے ہیں، جس کی فضیلتیں آپ نے سنی ہوں گی، اگر نہ بھی سنی ہیں تو یہاں آپ جان جائیں گے۔ اشراق کی نماز کا طریقہ۔ دوستو، اشراق کی نماز 2 رکعت کر کے مکمل کیا جاتا ہے۔ اس نماز کو مکمل ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ پہلی رکعت۔ سب سے پہلے نیت کریں۔ اگر آپ کو نیت نہیں معلوم ہے تو میں نے اشراق کی نیت نیچے بتایا ہے۔ جب نیت میں اللہ اکبر کہنے لگیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں اور نیچے ہاتھ کر کے نیت باندھ لیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھیں۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اب آپ الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں۔ پھر پورا پڑھنے کے بعد آہستہ سے آمین کہیں۔ اس کے بعد قرآن شریف کی کوئی بھی چھوٹی بڑی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور 3، 5 یا 7 بار سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ پھر اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں اور اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد کہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں جائیں اور یہاں پر 3، 5 یا 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے تھوڑے سمے کے لیے بیٹھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پچھلی بار کی طرح سجدہ کریں۔ پھر لمبے سانس میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ یہاں تک اشراق کی 2 رکعت میں سے پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت۔ اب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آہستہ سے آمین کہیں۔ پھر قرآن شریف کی کوئی بھی چھوٹی سورہ یا بڑی سورہ کو پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ پھر اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھیں اور اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد کہیں۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کریں اور یہاں پر کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے تھوڑے سمے کے لیے بیٹھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پچھلی بار کی طرح سجدہ کریں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تشہد کے لیے بیٹھ جائیں اور اتحیات پڑھیں۔ جب کلمہ لا یعنی اشہد اللہ پر پہنچے تو اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت انگلی اٹھائیں اور اللہ پر گرا دیں۔ اب درود شریف پڑھیں۔ آپ کو یہاں معلوم ہوگا کہ یہاں پر درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے۔ اب آخر میں صرف دعائے مشہورہ کو پڑھیں اور سلام پھیر لیں۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے داہنے کندھے کی اور گردن کو گھمائیں، پھر بائیں کندھے کی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے گردن کو گھمائیں۔ یہاں پر آپ کی اشراق کی نماز کی دونوں رکعت بھی مکمل ہو گئی۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے آپ چاہیں تو 4 رکعت، 8 رکعت یا 12 رکعت جتنی چاہیں ادا کریں۔ اشراق کی نماز کی نیت۔ اشراق کی 2 رکعت نماز کی نیت کی میں نے 2 رکعت نماز اشراق کی نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے روح میں کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اشراق کی نماز کی رکعت۔ اشراق کی نماز آپ 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت یا پھر جتنی چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو 2 رکعت
4 रकात, 6 रकात या 8 रकात जितनी चाहे पढ़ सकते ہیں۔ یہ اشراق کی نماز ایک بابرکت اور کافی فضیلت والی نماز ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو زیادہ ماترا میں اس نماز کی 2 رکعت کر کے بڑی نماز ادا کریں، کیونکہ کہیں بھی تحفہ کو زیادہ پیش کرنا چاہیے۔ آپ اس نماز کو نہیں ادا کر پاتے ہیں تو کوئی حرج کی نہیں ہے، آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن جتنا آپ اس نماز کی رکعات کی زیادہ تعداد میں ادا کریں گے اتنا ہی آپ ثوابدار ہوں گے۔ اس لیے اشراق کی نماز جب بھی ادا کریں زیادہ سے زیادہ ماترا میں نماز ادا کریں۔ اشراق کی نماز کا ٹائم۔ اشراق کی نماز کو ادا کرنے کا وقت فجر کی نماز کے کچھ دیر بعد یعنی آفتاب بلند ہونے مطلب سورج چمکنے کے 20 منٹ بعد ادا کرنے کا درست وقت ہے۔ اگر کسی دن آسمان میں بادل کے کارن یا کسی کارن آپ کو آفتاب بلند ہونے کی امید نہ دکھائی دے تو ایسے میں آپ اسے وقت کے لحاظ سے ادا کر سکتے ہیں، جیسے اس طرح وقت کا لحاظ کریں کہ کہیں بھی سوریہ دے یعنی آفتاب بلند ہونے کی جانکاری معلوم کریں اور اسی کے ٹھیک 20 منٹ بعد نماز ادا کریں۔ ایسے دنوں میں زیادہ تاخیر یعنی دیر سے اشراق کی نماز کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا اندازہ آپ جنتی یا مسجد سے بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ مسجدوں میں اوقات نماز کے ساتھ آفتاب بلند ہونے کا سمے لکھا رہتا ہے۔ دوستو، اشراق کی نماز کے فائدے۔ سبھی نمازوں کے فائدے بے شمار ہیں، لیکن اس اشراق کی نماز کا شان بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اشراق کی 2 رکعت فجر کی نماز کے بعد ادا کرنے سے ایک حج کرنے جیسا بڑا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اشراق کی 4 رکعت پڑھنے سے پورے دن فرشتے نماز پڑھنے والے پر اپنا نظر بنائے رکھتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا نفل نماز ہے جسے پڑھنے سے اللہ اپنے بندوں کا ان کی نیک دعا قبول کرتا ہے۔ سبھی نفل نماز پڑھنے کے فائدے بے شمار ہیں، جیسے 4 صلاۃ التراویح کی نماز پڑھنے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سب سے بڑا اور اعلیٰ فائدہ یہ ہے کہ اسے دن کی شروعات میں ادا کیا جاتا ہے، جس سے پورے دن ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ اشراق کی 2 رکعت نماز فجر کے بعد ذکر الہی کرتے ہوئے ادا کیا تو ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ اشراق کی نماز کی فضیلت۔ دوستو، آج ہم جانیں گے اشراق کی نماز کی کیا فضیلت ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر ذکر الہی کرتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھے تو اسے پورے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، دن کے شروعات میں 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں دن کے آخر تک تیرا ذمہ دار ہوں۔ ہم نے اس پیغام کے ذریعے آپ تک اشراق کی نماز ادا کرنے کا مکمل اور درست طریقہ بتایا ہے۔ اس کے مادھیم سے آپ نے اشراق کی نماز سے جڑی سبھی علم حاصل کیا۔ اسے پڑھنے کے بعد آپ آسانی سے اشراق کی نماز درست طریقے سے ادا کر پائیں گے۔ ہم نے اس پیغام میں آپ کو بہترین طریقے سے سبھی باتوں کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہر لفظ سے سرل زبان میں لکھا ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد آپ سبھی جانکاری کو آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے۔ ہمارا ادیش شروعات سے لے کر ابھی تک یہی ہے کہ ہم اپنے مومنوں کو ہر جانکاری آسان زبان میں لکھیں، جسے وہ پڑھ کر اپنے دین کی راہ پر چلیں۔ ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم اپنے اس کوشش سے کامیاب ہو رہے ہیں۔ اگر یہ جانکاری آپ کو واقعی میں لابھدائک رہا تو اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ آمین۔